14 سال کی بچی اقرا مجید کی وفات ہوتی ہے اور اس کے ابا حافظ عبد المجید گورسی اپنی بچی کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس کے بعد حافظ عبد المجید گورسی یہ کہتے ہیں کہ چلیے معاملہ قیامت پر چھوڑتے ہیں، اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اب یہ معاملہ رکھوں گا کہ میں اپنی بچی کا جنازہ پڑھنا چاہتا تھا اور میرے گاؤں کے لوگوں نے مجھے اپنی بچی کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جب پنچ سے وائرل ہوا تو اس ویڈیو پر الگ الگ لوگوں نے تفصیلاً آپ کو بتا دیا کہ معاملہ کیا تھا، ہوا کیا۔ پنچ کے گاؤں کا معاملہ ہے یہ، اور اس گاؤں میں یہ معاملہ آج سے لگ بھگ کوئی 1-1.25 مہینہ پہلے پیش آیا۔ 1 مہینے تک اس پر مکمل طور پر خاموشی رہی، اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہوا جس میں باپ کو جنازہ پڑھنے سے روکا جا رہا تھا تو فوراً سوشل میڈیا پر ویڈیوز کی باڑھ آ گئی۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس معاملے پر بات کرنا شروع کر دی اور سب نے کہا کہ یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور گاؤں کے لوگوں کو کس نے حق دیا۔ مذہبی معاملات پر میں بات کرتا ہی نہیں، میری پوری کوشش رہتی ہے کہ میں بولوں ہی نہیں ان معاملات پر، کیونکہ جب آپ مذہبی معاملات پر بات کرتے ہیں تو آپ کی جو منشا اور آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بات کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ فوت اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ جن تک وہ بات پہنچتی ہے وہ بات کو اپنے اپنے طریقے سے اور اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے فرقے کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، فرقے کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس حساب سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب جب سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں اس گاؤں کے عالم فاضل عاقل لوگ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے کیے ہوئے اس کام کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب معاملہ یوں تھا کہ ایک تو یہ ڈرائیور ہیں پیشے سے، اور ساتھ میں یہ کہ یہ بیچ میں کہیں کوئی معاملہ بنا، اس معاملے میں کہیں جیل بھی رہ کر آئے ہیں، یہ انہوں نے الزام لگایا، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے انہیں جنازہ پڑھنے سے روکا اس کے بعد یہ جنازے میں شامل بھی ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے گھر میں دعا بھی کرائی، اور اس کے بعد جب بچی کو دفن کیا جا رہا تھا وہاں بھی یہ موجود تھے۔ یہ بات کہی جا رہی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور گاؤں کے بہت ذی شعور اور عقل مند لوگ میں نے دیکھا وہ سوشل میڈیا پر یہ بات کر رہے ہیں۔ افسوس مجھے اس بات پر ہوا کہ ٹھیک ہے یہ تو سادہ لوگ ہیں، وہ تو اپنی بات کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ عاقل لوگ، وہ سمجھدار لوگ، وہ مفتی، وہ عالم، وہ مدرسوں کے فارغ، کوئی نہیں بول رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ کون ہیں باپ اور بیٹی کے بیچ میں آنے والے، آپ کون ہیں یہ طے کرنے والے کہ 14 سال کی اقرا مجید کا جنازہ اس کا باپ نہیں پڑھا سکتا، آپ کون ہیں طے کرنے والے؟ آپ کو یہ طے کرنے کا حق کس نے دیا؟ یہ میرا کام نہیں ہے پوچھنا، یہ کام تھا رجوری کے امام صاحب کا، یہ کام تھا پنچ کے جو مدارس ہیں ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کا، یہ کام تھا تمام فرقوں کے جو بڑے ہیں ان کا، کہ وہ ایک ساتھ آتے اور یک زبان ہو کر یہ کہتے یہ غلط تھا، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اور کہاں لکھا گیا ہے مجھے بھی سمجھائیے گا، بتائیے گا کہ باپ بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اور جنازے کے لیے بھیڑ کی بڑی ضرورت ہے، یہ پورا گاؤں آنا چاہیے تبھی جنازہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے باپ نے اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھنا ہے، اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں جنازہ پڑھنے کا اہل ہوں، پڑھ سکتا ہوں، تو آپ نے روکا کیسے؟ کوئی نہیں بولا، اور بولنے والے بھی جو بولے تو آج کل تو کہا جاتا ہے کہ بھائی دین کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، قرآن کی تفسیر کی بات ہو، یہ عام خام لوگ نہیں کر سکتے، یہ مفتیان کرام کریں گے، یہ مدارس سے جو فارغ ہیں وہ کریں گے، اور کسی کو حق نہیں ہے، حق صرف انہی کو ہے۔ اور پھر حق کی بھی باضابطہ ڈیفینیشن ہے کہ جناب اس درجے کا جو فارغ ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے، اس درجے کا جو فارغ ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے، اس درجے کا جو فارغ ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے۔ اب جب آپ نے سب کچھ طے کر لیا ہے تو کم سے کم اپنے اندر یہ ہمت تو لائیے کہ اگر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ غلط ہے تو اس کو غلط تو کہیے، اس کو جسٹیفائی تو نہ کیجئے نا، الگ الگ طریقوں سے جسٹیفائی کرے۔ وہ ڈرائیور ہے تو کیا ڈرائیور خطیب نہیں بن سکتا؟ کیا ڈرائیور مفتی نہیں بن سکتا؟ کیا ڈرائیور مولانا نہیں بن سکتا؟ کیا ڈرائیور قاری نہیں بن سکتا؟ کس نے کہا؟ کیا قاری کوئی ٹریڈ ہے؟
کوئی کاروبار ہے؟ نہیں. آپ قرآن کی قرأت آپ کی اچھی ہے تو آپ قاری ہیں. آپ قرآن پورا زبانی یاد ہو گیا تو آپ حافظ ہیں. آپ نے مفتی کا کورس کیا تو آپ مفتی ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے؟ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے آپ ڈرائیور ہی نہیں کر سکتے، آپ آٹو نہیں چلا سکتے، آپ بس نہیں چلا سکتے، آپ صحافی نہیں بن سکتے، آپ قلمکار نہیں بن سکتے، آپ اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، کالج میں نہیں پڑھا سکتے. یہ میں حیران ہوں کہ قوم کس طرف چل پڑی ہے. یعنی آپ اگر مفتی بن گئے تو اب آپ مفتی ہیں صرف، اور کوئی کام آپ کو نہیں کرنا. یہ اسی لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر حافظ عبد المجید گورسی کے اس معاملے میں ایک بچی کے باپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا تو سوال مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، سوال پوچھنا چاہیے تھا ان تمام لوگوں کو جو تمام لوگ حدیث پر جن کی ایکسپرٹیز ہے حدیث، کہ ایک ایک حدیث جن کو زبانی یاد ہے، قرآن حرف بہ حرف جن کے ذہن میں ہے. یہ ذمہ داری ان کی تھی کہ پہلا سوال وہ یہ پوچھتے آپ کون ہیں باپ اور بیٹی کے بیچ میں آنے والے. پہلا سوال وہ یہ پوچھتے کہ جب حافظ عبد المجید گورسی اپنی بچی کو لے کر دوڑا اور پنچ کے ہسپتال پہنچا، کتنے مولانا تھے جنہوں نے حافظ عبد المجید گورسی کو فون کر کے کہا پیسے کی ضرورت ہوگی تو ہمیں فون کیجیے گا، فکر مت کیجیے گا، بچی کا علاج بہترین سے بہترین ہسپتال میں کرائیے. جب وہ باپ اپنی بچی کو لے کر دوڑا اور جی ایم سی جموں پہنچا، آپ میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم تمہاری مدد کریں گے، بے فکر رہیے، ہماری ایک ٹیم آپ کی مدد کرنے کے لیے آنے والی ہے. آپ تب کہاں تھے؟ چلیے حافظ عبد المجید گورسی کی بچی کو چھوڑ دیجئے، آپ کے گاؤں میں جب کسی غریب باپ کی بچے کی شادی ہوتی ہے، بتائیے آپ وہاں پر کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ آپ اس غریب باپ کی مدد کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ذرا بتائیے. کیا اپنی قوم کی طرف آپ کا فرض صرف اتنا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھنا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ نہیں پڑھ سکتے؟ مسلک کی جنگیں اب یہاں پہنچ گئی ہیں، اب اس انتہا پر پہنچ گئی ہیں چیزیں. لیکن میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں آپ لوگوں کو بات کرنی چاہیے، جہاں آپ لوگوں کی تقریر اور جہاں آپ لوگوں کے الفاظ سننے کے لیے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، وہاں آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کیا خوف ہے آپ کو؟ کیا ڈر ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو کبھی کسی ایسے مسئلے پر بات کرتے نہیں دیکھا جس مسئلے پر قوم آپ کی رہنمائی اور رہبری چاہتی ہے. میں نے عموماً جتنی ویڈیوز الگ الگ جگہوں سے وائرل ہوتی ہیں، کبھی کرکٹ کے اوپر بات ہے تو کبھی فٹ بال کے اوپر بات ہے تو کبھی باکسنگ کے اوپر بات ہے، دلائل دے رہے ہیں. مطلب آپ سوچئے ایک آدمی اپنا بہت سارا قیمتی وقت اس بات پر صرف کر رہا ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ جناب باکسنگ جو ہے وہ غیر اسلامی کھیل ہے. ایک ذی شعور، ذی عقل اور بہترین سمجھ رکھنے والا آدمی، مدرسے کا فارغ، پورا دن اس بات پر لگا دیتا ہے کہ کرکٹ کھیلنا ٹھیک بات نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کرکٹ کھیلنا کیوں ٹھیک بات نہیں ہے. کیا یہی مسائل ہیں قوم کے؟ کیا انہی کو مسائل سے قوم جوجھ رہی ہے یا کچھ اور مسائل بھی ہیں؟ قوم پر اتنی ساری آفتیں ہیں، ان آفتوں پر آپ نہیں بات کرتے، قطعی بات نہیں کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں توقع رکھتے ہیں کہ جناب وہ صحافی بات کرے گا، وہاں توقع رکھتے ہیں کہ، اور پھر بولتے بھی ہیں آپ صحافی ہو کر فلاں بات نہیں کرتے. بھئی آپ تو قوم کے ذمہ دار ہیں، آپ کو تو منبر رسول ملا ہے، آپ کو تو وہ جگہ ملی ہے جس جگہ پر آپ کی کریڈیبلٹی بنی بنائی ہے. آپ کے کہے پر کوئی سوال کھڑا نہیں کرتا. آپ جب اس منبر پر کھڑے ہو کر بھی وہ بات نہیں کر پاتے جو بات قوم آپ سے سننا چاہتی ہے، اور اس کے بعد جب اس طرح کے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں تو پھر افسوس کے سوا انسان اور کچھ نہیں کر سکتا. اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی ایک مولانا آئیں گے، کوئی مفتی آئیں گے، ویڈیو بنائیں گے اور ہمارے کچھ ساتھی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کریں گے، فوراً وائرل کریں، دیکھیں جناب، پھر دلائل دیں گے پورے. مت دیجئے گا اس میں دلیل کوئی. آپ کوئی نہیں ہے کسی باپ اور بیٹی کے بیچ میں آنے والے. آپ گھر کے اندر گھس کر طے نہیں کر سکتے میرے گھر کا قانون. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، حافظ عبد المجید گورسی کے اس معاملے میں بڑے جو قوم کے ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو منبر رسول پہ کھڑا ہے اس کو کریڈیبلٹی کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کریڈیبل ہی ہے نا جی. اس کی بات پر لوگ آنکھ موند کے یقین کرتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی؟
بجائے اس معاملے کو جسٹیفائی کرنے کی، یک زبان ہو کر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کسی بھی جگہ مسلک کی جنگ کر لیجئے، لیکن جب کسی کی بیٹی کی شادی کا موقع آئے اور کسی کے گھر میں کوئی وفات ہو تو وہاں یک زبان ہو کر آپ ایک ساتھ ہو کر تمام جتنے معاملات ہوں گے ان معاملات کو نبھائیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بہت سارے ویڈیو وائرل ہیں، اس مسئلہ کی جنگ میں کوئی ایک کو اور کوئی دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، ساری سرٹیفکیٹیں آپ تو زمین پر بانٹ رہے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں کہ اس سٹیج پر جب اس باپ نے قیامت کا ذکر کیا، لرزہ کیوں نہیں طاری ہوا وہ تمام مولانا لوگوں کے اوپر جو وہاں کھڑے تھے؟ خوفزدہ کیوں نہیں ہوئے آپ؟ بھائی اس دن سے کون نہیں ڈرتا؟ قیامت کے دن سے کون خوفزدہ نہیں ہے؟ تو آپ کو جب اس دن کا ذکر وہاں پر حافظ صاحب نے کیا، اس ذکر کے ہونے کے باوجود آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، نا جی اب کہہ دیا ہم نے، اور آپ نے قیامت کے ذکر کو اتنا عام سا سمجھ لیا کہ آپ نے کہا چلیے ٹھیک ہے آپ، اور پھر یہ کیا کہا آپ نے کہ اپنی بیٹی کے جنازے میں شامل ہوئے؟ باپ اپنی بیٹی کے جنازے میں شامل نہیں ہوگا؟ باپ اس گاؤں کا فرد ہے، اس گاؤں کا رہنے والا ہے، بسکین ہے وہاں کا، اپنے گھر میں اگر دعا کرائے گا اپنی بچی کے لیے تو کیا جتنے مولانا حضرات وہاں ہیں قرآن کو سمجھنے والے، دین کو سمجھنے والے، کیا ان کو وہاں نہیں بلائے گا اپنے گھر میں؟ اور اس کے جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ مطلب آپ کہتے ہیں باپ بیٹی کے جنازے میں شامل کیوں ہوا اگر ہم نے اس کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا؟ پھر اس نے گھر میں دعا کیوں کرائی؟ بڑے جو ہیں قوم کے عالم ہیں، مفکر ہیں، میں نے پہلے ہی کہا مدرسوں کے فارغ، آپ کی ذمہ داری، لیکن افسوس کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہی آپ اس کو دو کھانوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور جب آپ دو کھانوں میں بانٹتے ہیں پھر اس وقت میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ خدا را کبھی وہ ہمت بھی لائیے کہ ان مدوں پر، ان مسئلوں پر، ان پریشانیوں پر آپ بات کیجئے جن پریشانیوں پر میں قوم مبتلا ہے اور آپ سے رہنمائی چاہتی ہے، مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بات کریں گے تو ایک غریب باپ کی بیٹی کے جنازے پر آپ نے کیسے ایک باپ کو اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھنے سے روکا، آپ اس کی دلیل دیں گے، آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے۔ اور قانون کے ذمہ داروں سے بھی یہ گزارش، قانون کی کتاب مجھے کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ BNS بھارتی نیائے سنہتا جو قانون ہے، کتاب کھولیے گا پڑھیے گا، اس میں صاف طور پر لکھا گیا کہ جب اس طریقے کا کوئی معاملہ بنے تو قانوناً کیا کرنا چاہیے۔ اور میں حیران ہوا جب میں نے اس باپ سے بات کی، حافظ عبد المجید گورسی سے بات کی، وہ گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، وہ الگ الگ جگہوں سے مجھے فون آ رہے ہیں۔ یعنی ایک باپ نے اپنی بیٹی کا وہ جنازہ نہیں پڑھ پایا، ایک مہینے بعد کہیں بات نکل کے آئی جس بات پر سب کو پشیماں ہونا چاہیے تھا، شرمندہ ہونا چاہیے تھا، اور اس باپ کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے تھی، اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ہمت، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تھا، اس کے درد اور اس کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے تھا۔ وہاں اس باپ کی حالت یہ کہ خوفزدہ تھا، ڈرا ہوا کہ نہیں جی پتہ نہیں کون لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیا حالات پیدا کر دیے ہیں، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بڑے ہیں قوم کے، بانڈی پورہ سے لے کر رجوری کی جامعہ مسجد تک، اور رجوری کی جامعہ مسجد سے لے کر پنچ کی جامعہ مسجد تک، وہ تمام بڑے جن بڑوں کے پاس دلیل بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، آپ سے گزارش ہے یہ معاملات نہ ہی بنے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب یہ معاملات بنتے ہیں اور ان معاملات پر جب تبصرے ہوتے ہیں تو یہ تبصرے قوم کی بھلائی کے لیے تو قطعی نہیں ہوتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بات کی جائے اتفاق کی، بات کی جائے ایک ساتھ رہنے کی، اور بات کی جائے تفرقے کو مٹانے کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس نئے دور میں، جیسے میں بڑی بار کہتا ہوں، آج اس کو ریپیٹ کروں گا، پڑھے لکھوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ ایک وقت، ایک دور تھا، ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے پڑھے لکھے بڑے تھوڑے تھے، لیکن
وہ تھوڑے بڑے کمال کے تھے، اور اب ہر طرف پڑھا لکھا آدمی ہے، اور بہت پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو پوری کتاب آپ کو جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر اندر آپ کو سنا دے گا، اتنا علم لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔